بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید نے یہ حکم عام کر دیا کہ اولاد رسول کی جوانوں کے لاشوں سے سروں کو کاٹ لو اور رسول اللہ کی بیٹیوں، نواسیوں اور ان کے خاندان کی عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کے جوانوں کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ میرے شہر شام لے کر آؤ، میرے دربار لے کر آؤ۔ میں دنیا کو بتاؤں کہ میری بات نہ مان کر میں نے حسین اور اس کے ساتھیوں کا کیا حشر کیا، ان کے جوانوں کو قتل کر دیا اور ان کی گھر کی عورتوں کو بے عزت کر کے شہر بشہر پھرایا۔ بس آل رسول کو قید کر دیا گیا کٹے ہوئے سروں کے ساتھ۔ رسول اللہ کی نواسیاں بازاروں اور بدنام گلیوں سے گزر گئیں۔ جب شام پہنچیں تو یزید نے یہ پیغام بھجوایا، محمد کی نواسیوں کو شہر سے باہر ٹھہراؤ، پہلے میں اپنا شہر سجا لوں۔ تاریخ میں ہے کہ یزید نے تمام لوگوں کو حکم دیا، جیسے عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہو ویسے ہی نئے کپڑے پہنو۔ شہر کی گلی گلی کونوں کونوں کو سجایا گیا اور سب گلی محلے میں یہ چرچا عام کر دیا کہ اپنی اپنی چھتوں پر چڑھ جاؤ، اور جب اولاد رسول اور اولاد علی شام میں داخل ہوں تو ان کو پتھر مار کر ان کا استقبال کرو، ان کو بتاؤ کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ 3 دن تک رسول خدا کی بیٹیاں، نواسیاں اور ان کی گھر کی عورتیں شہر سے باہر فقیروں اور لاوارثوں کی طرح بیٹھی رہیں۔ شہر جب سج گیا اور لوگ سب تیار ہو گئے تو رسول اللہ کی بیٹیوں کو بلایا گیا۔ کہیں سے کوئی پتھر مارتا ہے، کہیں سے کوئی گرم پانی پھینکتا ہے، کہیں سے کوئی توہین کرتا ہے۔ یہ تمام ظلم اللہ کے رسول کی اولاد نے برداشت کیے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر بلند ہو کے قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ وہاں پہ آئے کچھ لوگ ہنس رہے تھے، کچھ تماشا دیکھ رہے تھے کہ یہ کس قسم کا سر ہے کہ نوک نیزہ پہ ہو کے بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے۔ بس جب سیدزادیاں اور امام سجاد قیدی ہو کر یزید بدبخت کے دربار پر پہنچے تو یزید پاگلوں کی طرح دربار میں خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے پیش کیا۔ یزید اپنے ہاتھوں پر لاٹھی لیے امام حسین علیہ السلام کے پاک و اطہر لبوں پر مار رہا تھا اور ہنس ہنس کر یہ کہہ رہا تھا، کاش آج میرا بابا زندہ ہوتا، کاش آج میرا دادا زندہ ہوتا تو میں ان کو بتاتا کہ میں نے بنی ہاشم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یزید رسول اللہ کی اولاد کی توہین کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں یزید نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت بخشی ہے۔ دربار خطیب سے کہا کہ آؤ ممبر پہ اور دنیا والوں کو بتاؤ کہ بنو امیہ اس سرزمین پر کیا رتبہ رکھتا ہے۔ وہ بکا ہوا خطیب ممبر پر آیا اور یزید کی شان میں قصیدے گانے لگا۔ اتنے میں امام سجاد زنجیروں میں قید ہوئے فرمانے لگے، اے خطیب، افسوس ہے کہ تم نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر لیا، بس تم نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ پھر امام سجاد نے یزید کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اے یزید، مجھے بھی اجازت دے کہ میں لوگوں کو اپنے خاندان کا تعارف کراؤں۔ لوگوں نے کہا، اے یزید، یہ بیمار قیدی جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ رسوا کھڑا ہے، یہ تمہارے سامنے کیا کہے گا؟ ہنس کر کہنے لگے، دے دو اس کو بھی اجازت۔ بس یزید تکبر اور غرور کے نشے میں مست ہو کر کہنے لگا، آؤ اپنا تعارف کراؤ۔ بس امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے ممبر پر آئے اور فرمانے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعریف اس سچے خدا کی جو تعریف کے قابل ہے۔ اے لوگوں، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی اور 7 چیزوں سے ہمیں برتری حاصل ہے، اور وہ 6 چیزیں یہ ہیں: علم و حکمت، حلم و بردباری، جود و سخا، اصاحت و بلاغت، شجاعت و بہادری، مومنین کے دلوں میں محبت اور مودت۔ ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، امت کے صدیق اور جوان مرد علی اور جعفر ہم میں سے ہیں۔ روز محشر اللہ نے یہ اعزاز ہمارے خاندان کو بخشا کہ جب تک علی حوض کوثر کا جام نہ پلائیں کوئی جنت میں داخل نہ ہو پائے گا۔ رسول اللہ کے شیر حمزہ بن عبد المطلب ہم میں سے ہیں۔ رسول اللہ کی اولاد جن کو اللہ نے جنت کا سردار بنایا وہ حسن و حسین ہم میں سے ہیں۔ اللہ نے جس عورت کو تمام عورتوں کی سردار بنایا وہ اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم میں سے ہیں۔ جو آخری حجت زمانے میں قائم ہوگی وہ مہدی علیہ السلام ہم میں سے ہیں۔ اے لوگوں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا اس کو میں اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں۔ میں مکہ و منا کا فرزند ہوں،
میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے اپنی آبا سے حجر اسود اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار پر لگایا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کو اللہ نے معراج پر بلایا۔ اے لوگوں، میں اس محمد کی اولاد ہوں جس کو اللہ نے تمام نبیوں پر فضیلت بخشی۔ میں اس کا فرزند ہوں جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ میں اس کا فرزند ہوں جو وحی خدا کے سوا بولتا نہ تھا۔ ہاں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں۔ میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، وہ علی ابن ابی طالب جس کی وجہ سے کئی کافر کلمہ گو ہوئے۔ میں اس فاطمہ کا فرزند ہوں جو دربار میں آتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میں اس حسن و حسین کا فرزند ہوں جن کو اللہ کے نبی کندھوں پر سوار کر کے دنیا کو بتایا کرتے تھے کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ میں اجر رسالت اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ بس میری اولاد سے محبت کرو۔ میں اس کٹے ہوئے سر کا وارث ہوں، میں اس خون میں رنگین کفن کا وارث ہوں، میں اس غریب کا بیٹا ہوں جس کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کی گرم مٹی پر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ میں اس غریب کا بیٹا ہوں جس پر نماز میں حملہ کیا گیا، جس کا سر سے عمامہ اتار کر سر تن سے جدا کر کے نوک نیزہ پہ سجایا گیا۔ میں اس غریب کا بیٹا ہوں جس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا وارث ہوں جن کو قیدی بنا کر تمہارے سامنے لایا گیا۔ بس یہ سننا تھا کہ لوگ رونے لگے، ماتم کی صدائیں دربار میں گونجنے لگیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ظلم ہو گیا۔ یزید یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، سوچا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، اپنے وزیر سے کہا جاؤ اذان دو۔ اتنے میں مؤذن نے اذان دینی شروع کی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، امام سجاد نے فرمایا اللہ کی پاک ذات سے بڑھ کر کوئی چیز بزرگ و برتر نہیں۔ مؤذن نے جب کہا اشہد لا الہ الا اللہ تو امام سجاد نے فرمایا بے شک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے۔ رسول اللہ کی ان نواسیوں نے بے پردہ ہو کر پتھر کھا کھا کے دی ہے۔ اتنے میں مؤذن نے جب کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، بس یہ کہنا تھا کہ امام سجاد نے یزید کی طرف دیکھا اور فرمایا اے یزید بتا، محمد تمہارے جد ہیں یا ہمارے جد؟ یہ محمد اس کٹے ہوئے سر کے لبوں کو چومتے تھے، یہ محمد اسی حسین کو اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے جس کا تم نے سر کاٹا ہے، اور محمد کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا۔ اسی محمد کا خون میری رگوں میں بہتا ہے، اسی محمد کا خون اس کٹی ہوئی گردن سے بہتا ہے۔ بس لوگوں کے دلوں میں بغاوت نے جنم لے لیا۔ تبھی یزید بدبخت نے کہا جاؤ حسین کے بیٹے علی کو قید کر دو اور عورتوں کو بھی قید خانے میں ڈال دو، اور اللہ کے رسول کے خاندان کو دربار سے لے جا کر قید خانے کے اندھیرے میں ڈال دیا گیا۔ سلام ہو امام سجاد علیہ السلام پر، سلام ہو رسول اللہ کی تمام نواسیوں پر۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ۔